السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ فیصل واڈا صاحب نے یہاں بہت مزے کی بات کہی ہے کہ یہ لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی بیماری نہیں لگتی، لیکن جب یہ لوگ جیل میں ہیں، سزا یافتہ ہو، تو یہ لوگ بیمار رہتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ڈرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، یا جھوٹے ہیں؟ تو جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ نواز شریف جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، تو آپ لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن اب آپ خود دیکھیے کہ وہ جب اقتدار میں آئے ہیں تو ابھی تک ان کو کوئی بیماری نہیں لگی۔ تو آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھیے، اپنے رائے ہمارے ساتھ شامل کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو پورا ملاحظہ کریں۔ شکریہ۔ اب تک جو ہوتا رہا اس کا اگر تذکرہ کریں اور یہ سوال ہم جاننا چاہیں کہ معاشی سطح پر ہم کامیاب اتنے کیوں نہیں ہو پائے، تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ذرا گفتگو، ایک کلپ ہے، میں ذرا پہلے آپ کو سنوانا چاہوں گا۔ جناب شہباز شریف صاحب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ اس طرح ہوتا تھا۔ تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا، لیکن ہم قرضوں میں کہیں زیادہ بیرونی قرضے ہیں، ملک کے اندر کے قرضے ہیں، اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے۔ اچھا، یہ جو بات کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب، اس کا حوالہ اور یہ بات خود شہباز شریف صاحب کی جانب سے کی گئی تھی 6 مہینے والی، سنوائیے ذرا۔ اگر ہمیں موقع ملا تو اسی تباہ کن معیشت کو انشاءاللہ 6 مہینوں میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ ہمیں موقع دے تو یہ مسلسل اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم 6 مہینے میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے، وگرنہ میرا نام عمران نیازی رکھ دینا۔ اور پھر جب فیصل واڈا صاحب کی گورنمنٹ تھی، یعنی کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور اس وقت یہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے پیٹرول کے مہنگا ہونے پر اور لیوی کے لگنے پر کیا فرمایا تھا اور کیا رستہ دیا تھا کہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ذرا سنیں۔ آپ نے دیکھا پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیوی لگ گئی، ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ ہو گیا، اور ہر چیز جو کھانے پینے کی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کی قیمتیں، لوگ اپنے پیٹ کو کس طرح پالیں، اپنے بھوکے بچے کو رات کو کس طرح دودھ پلائیں، بیمار بچی کو کس طرح دوائی دیں، بچے کو کتابیں کس طرح دیں، پھٹی ہوئی بنیان کس طرح بدلیں۔ یہ ہے وہ مسئلہ۔ آج زندگی تنگ ہو چکی ہے عام آدمی کے اوپر۔ غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے۔ اور پھر یہ تھا پی ڈی ایم کا مہنگائی مارچ، اور اس کے بعد جب قسمت کی دیوی مہربان ہوئی اور پھر شہباز شریف صاحب کو اقتدار ملا پی ڈی ایم کے دور میں، تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا؟ سپورٹ ملنے کے حوالے سے شکوہ بھی کیا اور خواہش کا اظہار بھی کیا۔ وہ کیا تھا، دیکھیں۔ سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی، اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا، پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا۔ تو فیصل واڈا صاحب، سوال یہ ہے کہ اب تو جس سپورٹ کا شکوہ تھا وہ بھی مل چکی اور سہولیات بھی مل چکی، تو اس کے بعد یہ سارے تجربہ کار اب تک معاشی میدان میں ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلا آپ کا ہمیشہ اوپننگ سوال سب کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک پاکستان کی جو میڈیکل انڈسٹری ہے یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، دوائیوں کی جو فیکٹریاں ہیں، اس میں ایک ایسی بات ایجاد ہوئی ہے کہ 2023 کے بعد سے کوئی لیڈر پاکستان میں بیمار ہی نہیں ہوا۔ کوئی آپ نے سنا کہ کسی کا بی پی ڈاؤن ہو گیا ہو، کسی کا سر میں درد ہو گیا ہو، کسی کی پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہو، آپ نے نہیں سنا۔ تو یہ سب سے بڑی پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ آنکھ کا مسئلہ تو ہوا نا سر؟ ہاں، آنکھ کا مسئلہ تو ہوا نا جی، وہ بھی آنکھ کا ہوا ہے، اس سے پہلے پائلز بھی تھی ان کو، اس کے بعد آئی تھی پائلز۔ تمام حکمران کا ہے نا، وہ تمام حکمران تو نہیں ہے نا، ایک حکمران ہے، وہ حکمران نہیں ہے ویسے، اور جو جیل میں ہوتے ہیں تو ان کو ہو جاتے ہیں، حکمران کی بات کر، جو جیل میں ہوتے ہیں ان کو امراض ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 ٹھیک ہے۔ کمر درد کی نمبر 2 دیکھیں جی، کمر درد کی بات کریں، پائلز بھی ہوئی تھی آپ کے پاس چاہے وہ 2018 کی حکومت ہو، اس وقت سسٹم ڈاؤن ہو گیا ہو، یا 47 کی حکومت ہو، اس کے ماتحت اس کے ڈائی میٹرز کے اندر باقی ادارے کام کرتے ہیں، جن میں عدلیہ ہے، فوج ہے، پولیس ہے، وہ ماتحت ہی ہوتے ہیں یا پیرل چل رہے ہوتے ہیں ساتھ گورنمنٹ کے۔
تو اس کے بعد اگر اس گورنمنٹ کے ساتھ اس کے ماتحت یا ریڈار کے اندر یا ریڈیٹر کے اندر یا ریڈیس کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ اگر آپ کو جنگ جتا دیں, وہ آپ کو ڈپلومسی کرا دیں, آپ کو قرضے لا کے دے دیں, آپ کو ڈیفالٹ سے بچا دیں, آپ کے نیچے ماچس لگا دیں, راکٹ کو اڑنے کے لیے تیاری کر دیں اور راکٹ پتنگ کی طرح چلے, تو یہ پھر کسی کا قصور تو نہیں ہے. اگر آپ ریس میں مجھے اکیلا کھڑا کر دیں اور میں پھر ریس میں بار بار آخری نمبر پر آؤں تو یہ میرا قصور تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو قصور ان لوگوں کا ہے جو 40 سال سے اس کے اقتدار کے جھمگٹ میں. دیکھیں جمہوریت پاکستان کی جو ہے نا مافیا ہے. فیول کی آپ بات کریں, فیول جب آپ نے وار کے دوران آسمان پہ باتیں کرنے لگا تو پوری قوم نے اس کو پی لیا 500 روپے کے پیٹرول کو کہ جی 500 روپے کا ہو گیا. پوری دنیا میں تھا, وار تھی ظاہر ہے, اور آپ نے کہا ہم پھرتی دکھائیں گے, جس طرح بڑھائیں اور پھرتی سے نیچے لائیں گے. لیکن اسی مہنگائی کے دوران آپ اگر پرائرٹی 11 ارب کے جہاز خریدنے میں لے لیتے ہیں اور غریب کو کہتے ہیں کہ تم برڈن لو, تو آپ کا خود آنسر ہے. ٹھیک ہے, آپ آج کم ہو گیا تیل کہ آپ نے کم کر دیا تیل. ٹھیک ہے, آپ نے ایک عام آدمی کی زندگی کے لیے انفراسٹرکچر بنا دی ہے, آپ نے روڈیں سڑکیں بنا دی ہیں. آپ فٹ پاتھ پہ نہیں چل سکتے, آپ روڈ پہ نہیں چل سکتے, آپ کے پاس گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. لوگ چاند پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے, آپ کے ایشوز تو دیکھیں, کل میں نے مدعا اٹھایا, آج ریورس ہو گیا اللہ کی مہربانی سے. 140 ارب روپے کا ریونیو لاس, 40 ارب روپے کا مال کھڑا ہوا ہے. سب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ. اگر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے, لکھ بھی نہیں سکتے, آپ نے وزارتوں میں بٹھایا ہوا ہے جن کا ٹائم ہی نہیں ہے, اور آپ اپنی انٹرسٹ کی جنگ اگر لڑ رہے ہیں. اگر آپ کا پاکستان کے اندر انٹرسٹ یہ ہے کہ سی ایم کو, ایک سی ایم کو پی ایم بننا ہے, ایک سی ایم کو دوسرا سی ایم پرانا والا نکالنا چاہتا ہے, ایک سی ایم جو ہے وہ ایک مدت کے بعد دوسری مدت کسی اور ٹکٹ پوری کرنا چاہتا ہے, چوتھا سی ایم جو بہت دیر سے چل رہا ہے اس کو ایک ریپلیس کرنے کے لیے آ رہا ہے, تو بھائی یہاں اسکینڈلز بھی تو ہیں, یہاں ویڈیوز بھی ہیں, یہ سب منظر عام پہ رکتی نہیں چیزیں. کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کون کس سی ایم کی ناک کے نیچے ایک عورت ڈاکہ ڈال رہی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ اندھے ہیں ہم لوگ کیا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کس حکمران کا کون سا بیٹا جو بیرون ملک نہیں ایک برادر ملک میں جا سکتا وہ ڈاکے ڈال رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کے پی کے میں وہاں کا سی ایم کی زندگی چینج ہو گئی ہے, گھر خرید لیا. کیا آپ کو سندھ کا نہیں پتا؟ تو آپ لوگوں کو سب پتا ہے. حل اس کا کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ کمپیٹیٹو لوگ, ینگ علی ملک ہے اچھا پرفارم کر رہا ہے, کیانی ہے اچھا پرفارم کر رہا ہے, بیرسٹر عقیل ہے اچھا پرفارم کر رہا ہے, طلال چودھری اچھا پرفارم کر رہا ہے. میرے رشتہ دار تو نہیں ہے, ہماری تو آئیڈیالوجی بالکل ڈفرینٹ ہے, پولز اپارٹ ہے. بٹ یہ بدل سے چانس جو کمپیٹیٹو لوگ ان کو بٹھائیں. فائنانس منسٹر اچھا کام کر رہا ہے, اس کے لیے ولاگز بن رہے ہیں, اس کے خلاف کون ہے یہ لوگ؟ کیا ہمیں نہیں پتا؟ ہمیں نہیں پتا کیا سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ سنا تھا وہ گن پوائنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, حسن نے بتایا تھا. اب جب کوئی چیز کو سیریسلی لیں گے, ٹھیک ہے, جب آپ, یہ سینٹ کا کام نہیں ہے. 55 ارب روپے کی زمین 8 مہینے پہلے میں نے واپس کروائی پورٹ قاسم کی, ایک رات. یہ پورا پھلندہ آج ریورس ہو گیا. ٹھیک ہے, ریورس ہو کے کس کو آپ نے سزا دی ہے, کس کو جزا دی ہے, اس کا جواب دے کون ہے, اس کا کون دے گا؟ کرپشن سکینڈلز کی بات کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ میری گھر میں کوئی کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ دھیلے کی کرپشن کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. کیا تھا ذرا سنوائیے گا پلیز. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آج 8 مہینے ہماری حکومتوں کو مارج وجود میں آئے ہوئے, یعنی کوئی جنون کوئی اخباروں کی جنت کوئی سکیم بنا وہ تو دور کی بات ہے, کوئی جھوٹا سکیم بھی نہیں آیا آپ کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی لائق تحسین بات ہے. اچھا, یہ تو 2024 کے بہت بات کر رہے تھے نومبر کی. 2 سال میں کچھ تبدیل ہوا ہے یا اس وقت بھی کچھ تھا؟ دیکھیں میرا ایشو کیا ہے. میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ دیکھیں میری کوئی ذاتی لڑائی تو کچھ ہے. میری بڑی کلیئرٹی ہے لائف کے اندر. یو پرفارم ویل سیلوٹ, یو ڈونٹ پرفارم وی ول ناٹ سیلوٹ یو. سمپل ایز دیٹ. ٹھیک, پاکستانی کو اس ساری مارنے سے, انڈیا کو گرانے سے, گلوبل پلیٹ فارم پہ ورلڈ آرڈر پہ فیلڈ مارشل لے گئے. افواج تگڑی ہے ہماری, نان کمپرومائزنگ ہے, پیسہ لوگ ان کو, ملک ان کو دیکھ کے دے رہا ہے. یہ 40 سال سے حکمران جمع ہوئے تھے سارے, انہوں نے سب کچھ پہلے کیوں نہیں کر کے دیا؟ آپ کو انہی حکمرانوں نے 40 سال میں روڈ نہیں دی, گٹر کے ڈھکن نہیں دیے, نوکری نہیں دی, کھانا نہیں دیا, تعلیم نہیں دی, ہسپتال نہیں دیے. آپ آج کے دن بھی کوئی چیز پڑھنے کا پلان نہیں کرتے, ڈاکے ڈل رہے ہیں, دن رات ڈاکے ڈل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ اچھا چل رہا ہے, تو اگر آپ نے قرضے لے کر 8,000 ارب روپے, فرام ناٹ رانگ, ٹھیک ہے, آپ نے مد میں دینے, ٹھیک ہے, تو آپ نے قرضے لے کر ملک کو چلانا ہے. اچھا, تو آپ سب نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی.
آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کیا فیصل واڈا صاحب نے جو کہا ہے یہ صحیح ہے؟ کیا فیصل واڈا صاحب بندہ جو ہے وہ اعتماد کا قابل ہے؟ کیا فیصل واڈا صاحب نے جو کہا کہ یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی بیماری نہیں لگتی، کیا یہ فیصل واڈا صاحب نے صحیح کہا ہے؟ آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ جب بھی یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں تو ان کو واقعی کوئی بیماری نہیں لگتی سوائے مریم نواز کی وہ بیماری جو حقیقت میں ہے۔ باقی جو فراڈ اور دھوکہ تھا، جیل سے بھاگنے کا ایک ذریعہ تھا، وہ الگ چیز تھی۔ ابھی تک نواز شریف کو ایسے کوئی بیماری نہیں لگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ بیمار ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو بیماری نہیں لگتی۔ بالکل فیصل واڈا صاحب نے صحیح کہا ہے۔ فیصل واڈا صاحب ایک بہترین تجزیہ نگار ہے، بہترین ٹاک شوز کرتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فیصل واڈا صاحب کی اپنے بھی کچھ ایسے کارکردگی ہے کہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہے۔ خیر وہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ ہمیں بتائیے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، کیا یہ چند دنوں کے مہمان ہے؟ کیا ان کے جو حکمرانی ہے، ان کا جو کردار ہے، آپ ان سے متاثر ہے یا نہیں؟ ان سے قائل ہے یا نہیں؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ شامل کرے، ہمیں بتائیے کہ کیا عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں 2024 میں یا نہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ یہ ہمارے سوالات ہیں آپ لوگوں سے، آپ اپنے جوابات کو کومنٹ کریں، ہمیں بتائیے۔ آپ کے جوابات ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، اسے سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور جاننے کی بھی۔ تو آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں لکھیے۔ عمران خان کے بارے میں جو بھی آپ کے دل میں ہو، موجودہ حکمرانوں کے بارے میں آپ کے دل میں جو بھی ہو، یہ سب لکھ کے بتائیے۔ آپ کے دل میں جو بھی ہو، حقیقت بتانی چاہیے، سچ بتانی چاہیے، حقیقت کے ساتھ کڑا ہونا چاہیے۔ جو سچ ہے، حق ہے، ان کے ساتھ کڑا نہیں ہوتا وہ منافق ہوتا ہے۔ ہمیں سچ اور حق کے ساتھ کڑا ہونا چاہیے۔ جو مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بیان دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا عمران خان کے بارے میں جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان کا کردار ایک نیوٹرل کردار ہے؟ ہمیشہ وہ جمہوریت کا ساتھ دیتے ہیں یا اپنے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں؟ ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس حکومت کے ساتھ وہ اتحادی نہیں بنا۔ تو کیا مولانا صاحب جو ہے وہ فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، حکومت کے لیے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کر رہا ہے، باہر کے ایجنسیوں کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کے دل میں مولانا کو لے کر کیا رائے ہے، کیا تشویش ہے، کیا ان سے آپ کی محبت ہے؟ جو بھی ہے آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں بتائیے، ہمیں ضرور بتائیے مولانا صاحب کس طرح کا بندہ ہے۔ کیا مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف مل کر جو جلوس کریں گے، جو احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے، وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ کیا ان دونوں کو مل کر اب حکومت کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ اس کے جواب ضرور دیں۔ ہمیں سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل پر جو ایشوز چل رہے ہیں اس سے ہمیں جان چھڑوانے میں ہماری مدد کرے۔ مدد یہ ہے کہ آپ دوسری ویڈیو کو بھی دیکھا کریں، میرے ہر ویڈیو کو دیکھا کرے کچھ وقت تک، اور کومنٹ میں اپنے رائے دے، لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور اس کا اشتراک کرے۔ شکریہ۔